بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن حفص بن عاصم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواہ مسلم و ابو داود۔ ترجمہ یوں ہے، حفص بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو بات بھی کسی سے سنو تو سنتے ہی لوگوں کے سامنے بیان مت کر دو جب تک کہ تم اس بات کی تحقیق نہ کر لو کہ جو بات کہی گئی ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ جس کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی، حقیقت میں اس شخصیت نے وہ بات کہی ہے یا نہیں۔ بعض غافل اور لاپرواہ قسم کے لوگ ہر بات کو بیان کرتے ہوئے بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے، یا یوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس طرح کی لاپرواہی اور غفلت آدمی کو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں جھوٹا بنا دیتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر سنی ہوئی بات کو بغیر تحقیق کے دوسروں کے سامنے بیان کرنا اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں یہ اصول بنا لیں کہ کسی بھی بات کو بیان کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں گے اور احتیاط سے کام لیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر سنی سنائی بات بیان کرنے والا ہلاکت کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ گرنے کے بعد اس کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسری حدیث، حدثنا محمد بن المثنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع، رواہ ابو داود۔ محمد بن مثنى نے کہا، میں نے عبد الرحمن بن مہدی سے سنا، کہہ رہے تھے آدمی امام نہیں بن سکتا اور اس کی اقتداء نہیں کی جا سکتی جب تک کہ وہ بعض ایسی باتوں سے باز نہ رہے جو اس نے سنی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص امام نہیں بن سکتا، قائد نہیں بن سکتا، اس کی اقتداء نہیں کی جا سکتی جب تک کہ وہ اس قدر احتیاط کرنے والا نہ بن جائے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرنے والا لگ جائے، بلکہ وہ احتیاط کرنے والا ہو، ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے والا ہو نہیں، بلکہ وہ سنی ہوئی باتوں پر پہلے تحقیق کرے پھر اس کے بعد بیان کرے، تو وہی شخص امام بن سکتا ہے، وہی شخص مقتدا بن سکتا ہے کہ جس کی اقتداء کی جائے۔ بہرحال یہ دو حدیثیں بزرگان محترم آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ ہم نے درس حدیث کے آغاز میں اس قسم کی حدیثیں اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ خود ہم احتیاط کرنے والے بن جائیں کہ جو درس حدیث کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہم کہیں غلطی کی وجہ سے، لفظش کی وجہ سے کوئی ایسی بات منسوب پیغمبر کی طرف نہ کرنے والے بن جائیں جس بات کو خود پیارے پیغمبر نے بیان نہ کیا۔ پوری احتیاط کریں گے انشاءاللہ، اور درس حدیث کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری احتیاط کے ساتھ درس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرنے والا بنا دے، اور اس کے لیے درکار جو شرح صدر ہے، اس کے لیے درکار جو سینے کی کشادگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شرح صدر عطا فرمائے۔
ہمارے سینے کو پروردگار ان حدیث کو سمجھنے کے لیے کھول دے اور امت کے سامنے عام فہم انداز میں پیغمبر کی حدیثوں کو بیان کرنے والا بنا دے، اس کی قابلیت اور لیاقت عطا فرمائے، اور وہ علم عطا فرمائے، وہ فہم عطا فرمائے کہ جس فہم اور علم کے ذریعے ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ان کی شان کے اعتبار سے ہم کچھ بیان کر پائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔